ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کون. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حبیبہ. کیسے ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول جگنو کی قسط نمبر 27 کے ساتھ. آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. میں نہیں آنے والی، وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹنے لگی. نایاب، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آ رہا تمہیں دیکھنے کا. انہیں آ کر لے جاؤ اور بات ختم کرو، ورنہ میں جلا دوں گا انہیں. اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا، تو وہ یادیں، وہ تحفے اس کے لیے کیا معنی رکھتے تھے. لیکن نایاب کا حال اس سے بالکل برعکس تھا. وہ اس کے محبوب سے جڑی چند یادیں تھیں، کچھ حسین یادیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے مقدر میں آگ آئے. وہ وقت کو قید نہیں کر سکتی تھی، لیکن یادوں کو کر سکتی تھی. جلاؤ مت، میں آ جاتی ہوں لینے. وہ راضی ہوں. ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ. عرصہ اور میری آج فرسٹ ڈیٹ اینیورسری ہے. آج کے دن وہ بنی تھی جی ایف میری، اس لیے میں ہوٹل آیا ہوا ہوں. تم اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارا سامان آ کے لے جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو میں جلا دوں گا انہیں. اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اور صرف 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ نایاب کو میسج موصول ہوا. 8 تو آلریڈی بج رہے تھے. قیصر کے آنے سے پہلے پہلے وہ اپنا سامان واپس لے آنا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے نکلی. پورے راستے اس کا دل شدید بھاری ہوتا رہا. دماغ میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی. وہ بار بار خود سے پوچھ رہی تھی، کیا اس ایکسیڈنٹ کا ہونا اس کے لیے بہتر تھا یا نہیں؟ کیونکہ اگر وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو یقیناً آج دریافت کا یہ روپ نہ دیکھتی. اسے اس کی محبت مل جاتی، مگر پھر دماغ پوچھتا، قیصر کا کیا؟ کیا وہ سیلفش نہیں ہو رہی اپنی محبت کو لے کر؟ ہاں، وہ ہو رہی تھی. جانتی ہے اب کہ اس کی دریافت سے محبت شروع سے ہی غلط تھی. لیکن اس نے جان بوجھ کر تو یہ راستہ نہیں چنا تھا. اسے اندھیرے میں رکھا گیا، تو اس کی ان سب میں کیا غلطی؟ اب وہ لاکھ چاہ لے کہ دریافت کی محبت کو نکال کر قیصر کی محبت کو ڈال لے اپنے دل میں، لیکن وہ نہیں کر پا رہی، چونکہ زور نہیں چلتا دل پر. وہ کافی بڑا ہوٹل تھا جس میں دریافت نے اسے بلایا تھا. ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو پیمنٹ کرنے کے بعد وہ فوراً ہی اندر بڑھی. وہ پہلی بار ہوٹل آئی تھی. ریسیپشن سے روم نمبر 105 معلوم کرنے کے بعد وہ لفٹ میں داخل ہو گئی. وہ عرصہ کے ساتھ اتنے خوبصورت ہوٹل میں پہلی ڈیٹ کی پہلی سالگرہ منا رہا ہے. یہ بات ہی اس کے دل کو بہت رنجیدہ سا کر گئی تھی. دریافت ایسا ہی تھا، جنون کی حد تک چاہنے والا. بس فرق اتنا تھا کہ پہلے وہ ساری محبت اس کے لیے تھی، اور اب عرصہ کے لیے. اندر آ جاؤ. اس نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا. دروازہ دریافت نے کھولا. پورا کمرہ پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا. کمرے کے بیچ میں سے خوبصورت سی ٹیبل سجی نظر آ رہی تھی، جس پر بڑا سا چاکلیٹ کیک رکھا تھا. آؤ بیٹھو. نایاب کی نظریں پورے کمرے میں حسرت سے دوڑ رہی تھیں اس لمحے. وہ اسی طرح اس کے سالگرہ والے دن کمرہ سجایا کرتا تھا کبھی. لال کلر کا ٹیڈی بیئر، گلاب کے پھول کا ایک گلدستہ، چاکلیٹ سے بھرا خوبصورت سا ڈبہ، ایک بہت پیارے دل کے فریم میں سجا ہوا بیڈ پر الگ ہی نظر آ رہا تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے دل میں زور سے ٹیس اٹھی. دریافت کی محبت اس کے لیے شروع سے بہت خاص تھی، اور خود سے چھینی نعمت انسان کو بڑا رلاتی ہے. اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں. نہیں، تم بس سامان دے دو. آ جاؤ، دوست تو رہ ہی سکتے ہیں ہم. نرمی سے کہتا اس کی کلائی پکڑ کر صوفے کی جانب لے کر بڑھا. جوس؟ نایاب کو کافی حیرت تھی اس کے بدلے ہوئے رویے پر. وہ کب سے اتنا فرینڈلی ہونے لگا، خاص طور پر یادداشت جانے کے بعد سے؟ نہیں، نایاب جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی. پی لو. اس نے خالص دوستانہ انداز میں جوس کا گلاس لا کر اس کے آگے کیا. نہیں، تم بس سامان دے دو. نایاب نے اپنی آنکھیں رگڑتی اس کی جانب دیکھ سپاٹ سے لہجے میں کہا. ارے پی لو یار، زہر تھوڑی ڈالوں گا تمہارے جوس میں. کہو تو میں پی کر دکھاؤں. مجھے منگنی توڑنی تھی، وہ میں توڑ چکا ہوں. اب تمہیں نقصان پہنچا کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ میں سب کچھ ختم کرنا ہی چاہتا ہوں. اسی لیے یہاں بلایا ہے. ویسے بھی میں پاگل تھوڑی ہوں جو تم جیسے پاورفل بیک گراؤنڈ والے لوگوں سے لڑوں. پہلے کچھ جملے تو اس نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ ادا کیے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں نرمی آنے لگی، اور آخری جملوں تک آتے آتے تو وہ خاصا دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا. یہ دیکھو،
اس بھوری آنکھوں والی لڑکی نے ابھی بھی اس کی بات پر کوئی ری ایکشن نہ دیا تو مقابل نے اسے ایک گھونٹ پی کر دکھایا۔ تم مجھے سامان دے دو، مجھے جانا ہے، وہ اب کوفت سے بولی۔ ارسا مجھ سے بہت ناراض ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے یہ دکھاؤں کہ ہم دونوں نے آپسی سہمتی کے ساتھ اس منگنی کو توڑا ہے۔ تم پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کر لو یار، دیکھ لو کچھ نہیں تھا اس میں۔ آخری جملے پر اس نے جوس کا گلاس پورا ایک ہی سانس میں پی کر اسے خالی کر کے دکھاتے خاصا جتا کر کہا، میں یہاں تمہارے اور ارسا کے ریلیشن شپ میں کیا کمپلیکیشنز چل رہی ہیں یہ سننے نہیں آئی، سو پلیز مجھے میرا سامان دے دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ نایاب ایک بار پہلے دھوکہ کھا چکی تھی اس سے، دوبارہ نہیں کھا سکتی۔ محبت ضرور تھی مگر اعتبار نہیں تھا اس پر اب۔ لو اور جاؤ، تم سے تو کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے، میں فالتو میں ہی سوچ رہا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ وہ اندر کی جانب بڑھا، پھر ایک باکس لا کر نایاب کے سامنے رکھ دیا۔ جلے کوڑے لہجے میں کہتا وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نایاب بغیر کوئی شکریہ ادا کیے باکس لے کر فوراً کھڑی ہوئی تھی جانے کے لیے۔ زریاب کافی حیران ہوا اسے یوں جاتا دیکھ کے۔ کیا لوگ نہیں کہتے تھے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے؟ اس کی محبت میں وہ بالکل پاگل ہے، پھر وہ خود سے دیا اس کا قریب رہنے کا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دے رہی تھی؟ تم میری دوست نہیں بننا چاہتی؟ وہ ابھی تک دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ پیچھے سے زریاب کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ نہیں۔ نایاب نے کنکھیوں سے دیکھا تو زریاب اسے سیل پر ٹائپنگ کرتا نظر آیا۔ سوچ لو، ہم دوست بن کے رہ سکتے ہیں، دوست بننے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ سیل اب پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا تیزی سے کھڑا ہو کر وہ نرمی سے گویا ہوا، لیکن اس بار نایاب نے اس کا جواب دینے کی بھی زحمت نہ کی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر کی جانب نکل آئی۔ وہ اس بار جب لفٹ میں داخل ہوئی تو اس سے پہلے ایک لڑکا موجود تھا۔ اس کا سر لال کیپ سے ڈھکا ہوا تھا اور چہرے پہ بلیک ماسک تھا۔ نہایت پتلا دبلا سا تھا وہ دیکھنے میں۔ نایاب اس لمحے اپنی ہی سوچ میں تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے ون پر کلک کر دیا۔ زریاب کا دیا باکس کافی بڑا تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے ہوئے تھی۔ بس لفٹ کا دروازہ بند ہونا تھا کہ پیچھے موجود اس لڑکی نے ایک انجیکشن نکال کر نایاب کی گردن میں لگایا۔ کیونکہ حملہ بہت اچانک ہوا تھا اس لیے وہ روک نہ سکی۔ نایاب کا سر چکرایا تھا، ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لفٹ نمبر 1 فلور پر جا کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک اور لڑکا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ نارمل موسم میں بھی پہلے لال رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا اور ہوڈ سے سر کور کیا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر اس کی بھی ماسک تھا۔ وہ تھوڑا موٹا تھا۔ دوسرے لڑکے نے داخل ہوتے ہی ایک لمحے کی دیری کیے بغیر نمبر 4 کلک کر دیا۔ وہ ڈوز اتنا ہائی پاور کا تھا کہ نایاب کے ہاتھ میں موجود باکس کب نیچے گرا، کب دوسرا لڑکا لفٹ میں داخل ہوا، اسے کچھ خبر نہیں۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ بس خود کو گرنے سے روک رہی تھی۔ کچھ لمحے لگے اسے یہ بات سمجھنے میں کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے اور اگر وہ یہاں سے نہ بھاگی تو ممکن ہے کہ وہ اپنی عزت بھی نہ بچا سکے۔ ایک لڑکا پیچھے اور ایک آگے، دونوں ہی نہایت پرسکون کھڑے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ نایاب کو جتنی ہائی ڈوز دی گئی ہے اس کے بعد وہ لڑکی بھاگ نہیں سکتی۔ انہیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، وہ لڑکی خود ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کی باہوں میں گر جائے گی کچھ لمحوں میں ہی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اب تک یقیناً اپنے ہوش کھو چکی ہوتی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی چل رہا تھا۔ نایاب نے ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ وہ ہوش میں ہے ابھی بھی۔ وہ دیوار سے بالکل آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی، جس کے سبب وہ دونوں ہی لڑکے کافی بے فکر نظر آ رہے تھے۔ وہ لفٹ کی چوتھی منزل پر رکنے کا انتظار کر رہے تھے، جہاں کمرہ پہلے سے بک تھا ان کے لیے۔ وہیں دوسری جانب، تم اس کے ساتھ کچھ کرنے والے تو نہیں ہونا؟ زریاب نے نایاب کو یہاں صرف اور صرف عفان کے کہنے پر بلایا تھا۔ اسے نایاب کی فکر نہیں تھی، اسے فکر تھی قیصر عبد الرحمن کی، اس کے دیوانے ماموں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ چھوڑے گا نہیں اسے اگر نایاب کو ایک خروچ بھی آئی تو۔ تم مرزا کی فکر کرو، صرف اس لڑکی کی فکر مجھ پہ چھوڑ دو، دوسری جانب سے روبدار آواز آئی۔ عفان اس کا ماموں بہت پاورفل ہے، وہ خواہ مخواہ میرے اور عرصہ کے لیے بعد میں مشکلات پیدا کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تم چھوڑ دو اسے۔ وہ نہیں جانتا کیوں لیکن دل کے کسی کونے میں سے نایاب کے لیے بہت فکر ہونا شروع ہو گئی تھی اچانک۔
اسے خود لگ رہا تھا کہ اس نے عفان کی مدد کر کے بہت غلط کیا اس معاملے میں۔ عفان ایک بہت ہی بے حس آدمی ہے، جبکہ نایاب ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم فکر مت کرو، چھوڑ دوں گا اسے۔ اتنا کوئی جلاد نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھ رہے ہو مجھے۔ بس ایک رات قید خانے میں رکھوں گا تاکہ عقل ٹھکانے آئے اس لڑکی کی۔ عفان نے دانستہ طور پر ذریعہ کو اپنے اصل پلان میں شامل نہیں کیا تھا، ورنہ اس کا اصل پلان تو لوگوں کی روح تک ہلا دے اتنا خطرناک تھا۔ جہاں عرصہ اپنی سالگرہ مناتی، اسی ہوٹل میں وہ نایاب کو ریپ کا نشانہ بنواتا، وہ بھی 2 لڑکوں کے ہاتھوں۔ ساتھ ہی کمرے میں کیمرے لگے تھے جو ہر چیز فلم کرتے۔ وہ چاہتا تھا عرصہ کی محبت چھیننا تو دور کی بات، نایاب کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہ رہے۔ عفان، کیا ضرورت ہے ان سب کی؟ وہ ہٹ گئی ہے بیچ میں سے ویسے بھی۔ ذریعہ کے لہجے میں منت تھی۔ تم عرصہ کے آنسو بھول سکتے ہو ذریعہ، مگر میں نہیں۔ میری بہن میری جان ہے، اور کوئی میری جان کو تکلیف پہنچائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دروازہ نوک ہوا۔ عرصہ آ گئی ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، اور پلیز نایاب کو کچھ مت کرنا۔ عرصہ اس سے بہت ناراض تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ سالگرہ کر کے اسے منانے کی کوشش میں لگا تھا۔ اپنی محبت کے آتے ہی اس کا دماغ نایاب سے بالکل ہٹ گیا۔ اب وہ صرف عرصہ کو منانے میں لگا تھا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ عفان جیسا شخص نایاب کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اب اگلا سین وہ ہائی وے پر تھا، جب اسے ایک سفید رنگ کی کار رکی ہوئی نظر آئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ زید کو محسوس ہوا شاید گاڑی کے اونر کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ گاڑی روک کر اترا۔ اس نے قریب آ کر گاڑی کے شیشے پر نوک کیا۔ اس کے نوک کرتے ہی گاڑی کا شیشہ بہت آہستگی کے ساتھ نیچے ہوا، اور آہستہ آہستہ ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ جو زید کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ چہرہ جو اس کی دنیا تھما دینے کا ہنر رکھتا تھا، وہ چہرہ جسے دیکھنے کی آرزو لے وہ روز اٹھتا تھا۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ اس بار پہلے والی غلطی نہ کی اسے گھورتے رہنے کی۔ بات کی وہ بھی نہایت اجنبی لہجے میں، کیونکہ جانتا تھا وہ نہیں جانتی اسے۔ نہیں، کیوں؟ مقابل نہایت اکھڑ سے لہجے میں پوچھنے لگی، جو زید کو بہت ناگوار گزرا۔ تو پھر رات کے اس وقت آپ یہاں گاڑی روک کر کیوں کھڑی ہیں میم؟ وہ بھی اکیلی لڑکی ہو کر؟ کیا آپ کو نہیں پتا کراچی کے حالات کتنے خراب ہیں؟ زید چاہ کر بھی اس کی فکر کرنے سے خود کو نہیں روک سکا تھا، جس کے سبب اس کے لہجے میں بھی سختی ابھر آئی۔ اور تمہیں نہیں پتا شاید میرا غصہ کتنا خراب ہے۔ جاؤ یہاں سے، دماغ خراب نہیں کرو۔ اس نے تو اسے زید کو جھاڑ دیا لمحوں میں، جیسے اس کا کوئی ملازم ہو۔ اس نے آج تک سنا تھا امیر گھر کی لڑکیاں بہت ایٹیٹیوڈ والی ہوتی ہیں، بہت نخروں والی، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنے والی، کسی کو عزت نہ دینے والی۔ لیکن اس نے جب کنزا سے بات کی تو اسے لگا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر آج جانا تھا یہ باتیں کتنی سچی ہیں۔ کنزا واقعی ویسی ہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو غرور اور تکبر تھا وہ زید کو زہر لگا۔ اپنی محنت کی کھا کر بڑا ہوا تھا وہ، اس لیے لوگوں کے نخرے اور چونچلے برداشت کرنا نہیں سیکھا تھا اس نے۔ اوکے میم، غلطی ہو گئی آپ سے پوچھنے کی۔ کچھ لوگوں کو عزت راز نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا تھا آپ ان میں سے ہیں۔ وہ بھی زید تھا، جتنی آگ اپنے سینے میں لگی تھی مقابل کے بھی بھڑکا کے دم لیا۔ آخری جملہ نہایت مہذب انداز مگر زچ بھرے لہجے میں کہتا وہ مڑ کر چل دیا۔ وہ اتنا غصے والا تھا کہ اس نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ زید کے جاتے ہی اس نے بھی شیشہ واپس اوپر کر لیا تھا۔ بدتمیز کہیں کا، اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ چانس مارنے آ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اور پھر دوبارہ اپنے سیل سے اپنے والد کو کال کی۔ کال ابھی بھی بزی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، کال اٹھا لیں پلیز، میرے سیل میں ویسے ہی چارجنگ بہت کم ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آف نہ ہو جائے، پھر میں کیا کروں گی؟ اب وہ کافی پریشان تھی۔ اس کی کار چلتے چلتے اچانک ہی رک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا خرابی ہوئی تھی اس میں۔ چونکہ وہ اکیلی تھی اس سنسان سڑک پر، اس لیے گاڑی سے باہر نہ نکلی۔ وہ بار بار اپنے والد کو کال ملا رہی تھی، 2-3 بار اپنی بہن کو بھی ملائی مگر کسی کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اب سنسان سڑک اور گزرتے ہوئے لوگوں سے خوف آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زید سے بھی سیدھی منہ بات نہ کی، کیونکہ اسے ڈر لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اس کی مجبوری کا کوئی غلط فائدہ اٹھا لے۔
لفٹ کھلی اور بس لفٹ کا کھلنا تھا کہ نایاب اپنے سے آگے والے لڑکے کو دھکا دیتی تیزی سے دوڑی۔ اس کی پوری باڈی میں آگ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ ضرور رہی تھی لیکن اس کی نگاہوں کے آگے کا منظر آہستہ آہستہ دھندلا سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ چوتھا فلور خاص وی آئی پی لوگوں کے لیے تھا، اسی لیے وہ پورا سنسان پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں بھاگ رہی ہے۔ بس اس کا دماغ ایک چیز جانتا تھا، اسے بھاگنا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنا۔ وہ قیصر کی بیوی ہے، قیصر کی امانت، وہ کسی کو خود کو چھونے نہیں دے سکتی۔ جی بالکل، میں آپ کو وہ لڑکا روم کا دروازہ کھول کر سیل پر بات کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ نایاب کو دور سے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آ کر کمرے میں گھس گئی۔ نیت یہی تھی کہ دروازہ اندر جا کے لاک کر لے گی۔ یہی ایک طریقہ اسلم میں سے سوچ رہا تھا خود کو محفوظ رکھنے کا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ پھرتی سے لاک کرنا چاہا لیکن تب تک وہ دونوں لڑکے وہاں پہنچ چکے تھے۔ جس لڑکے کا کمرہ تھا وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا بات چیت میں مشغول نظر آیا۔ اس کی پشت تھی ان کی جانب۔ نایاب جہاں اپنی پوری طاقت لگا کر کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہیں وہ دونوں لڑکے مل کر اس دروازے کو کھولنے کی صحیح میں لگے تھے۔ اس لڑکی کا پورا جسم پسینوں سے شرابور ہو رہا تھا۔ سانس پھولا پھولا اسے اپنے جسم پر چوٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ گرمی کا احساس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کان و گردن، چہرہ سب بالکل سرخ پڑ گئے تھے اس کے۔ سالی، تم نہیں بچ سکتی ہم سے، ان میں سے ایک نے اپنا جوتا دروازے میں اڑاتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ویسے بھی دوائی کا اثر ہے تجھ پر، تو اگر اندر بند بھی ہو گئی نا تو خود نکل کر آئے گی ہمارے لیے۔ ایسی جسم کی طلب لگے گی تجھے، لال کیپ والے بڑے فخرانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس روبدار آواز کا آنا تھا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب نایاب نے دروازہ زور سے بند کرنے کے لیے مارا۔ نایاب کا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا اصل میں۔ یہ غیر ارادی طور پر تھا کہ نایاب نے اس لڑکے کا پاؤں زخمی کر دیا تھا جو دروازے میں اڑائے کھڑا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس نے پاگلوں کی طرح تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے اپنا پاؤں واپس کھینچا اور یہی وہ موقع بنا جب نایاب نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ سامنے کھڑا لڑکا اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ گارڈز! اس لڑکے نے آواز لگانے کے ساتھ ہی اس لال کیپ والے کی گردن دبوچی۔ کیا اندر کون ہے اور کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم دونوں؟ اس لڑکے کے بھرم سے پوچھتے ہی وہ لال کیپ والا بکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ چوتھے فلور پر سارے وی آئی پی رومز تھے، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص بھی کوئی عام نہیں ہوگا، ضرور اس کے مالک عفان کی طرح ہی کوئی بہت پاورفل شخص ہوگا۔ اسی لیے وہ ہمت نہیں کر سکا اسے کچھ بولنے کی۔ گارڈز! اس بار وہ حسین نوجوان حلق کے بل داڑا۔ سوری سر! اس کے چاروں گارڈز بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ ایک تو ویسے بھی اس حسین نوجوان کی پکڑ میں تھا مگر دوسرا یہ دیکھ کہ گارڈز آئے ہیں فوراً بھاگا۔ پکڑو ان دونوں کو، مشکوک لگ رہے ہیں مجھے یہ۔ اس کے سارے گارڈز کافی ویل ٹرین تھے۔ 3 منٹ بھی نہیں لگے تھے انہیں اس بھاگتے ہوئے لال ہوڈی والے لڑکے کو پکڑنے میں۔ سر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ لڑکی ہماری دوست کی بہن ہے، ہم ساتھ ہی کالج میں پڑھتے ہیں، وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، ہم تو صرف اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کو گارڈز نے جکڑ رکھا تھا۔ لال کیپ والا خود کو بچانے کے چکر میں کہانیاں گھڑنے لگا۔ سر کیا کرنا ہے دونوں کا؟ اس وجیح مرد کے گارڈز صرف اس کے ایک حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ پکڑ کے رکھو دونوں کو، میں دیکھتا ہوں اندر معاملہ کیا ہے۔ نایاب بیڈ پر لیٹ کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اس لمحے۔ اسے اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کپڑے تک اتار پھینکے۔ وہ مسلسل خود کو کھجا رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ اب سیف تھی کیونکہ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ کمرے کا دروازہ اونر ابھی بھی کھول سکتا ہے۔ آئی بھی کیسے؟ آتی بھی کیسے؟ اس کا ذہن نارمل وے میں کہاں چل رہا تھا؟ وہ ہائی ڈوز کے زیر اثر تھی۔ نایاب لال رنگ کی اسکرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس کے ٹراؤزر کے پائنچوں پر کلرفل بٹر فلائی بنی ہوئی تھی۔ بال لال رنگ کے ربن میں قید تھے جو اس کے مسلسل ہلنے کے سبب آزاد ہو کر تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پہلے 2-3 بار دروازہ ناک ہوا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تو کمرے کا اونر کی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جگنو! کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سب سے پہلے سفید چادر پر لیٹی اس لال رنگ کے کپڑوں میں ملبوس
خوبصورتی کی مورت پر گئی اور منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اجلت سے اس کی جانب آیا۔ جگنو! وہ قریب آیا تو دیکھ حیران رہ گیا کہ اس کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ اس کی گردن، اس کے ہاتھ سب بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار خود کو کھجا رہی تھی۔ قیصر، یہ تم ہو؟ اسے لگا شاید اسے وہم ہو رہا ہے۔ قیصر کیسے ہو سکتا ہے اس لمحے وہاں؟ جگنو، تم یہاں کیسے؟ اس حسین لڑکے کے چہرے کے اب رنگ بدلے۔ وہ قریب آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ نہایت پریشانی کے عالم استفسار کر رہا تھا۔ قیصر! اس کے پورے جسم پر جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ قیصر کو دیکھتے ہی اس کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ گرمی مزید بڑھتی محسوس ہوئی۔ وہ اب قیصر کو کسی بھوکی شیرنی کی طرح تک رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل قیصر کی ٹائی پکڑ کر اسے خود کی جانب جھٹکے سے کھینچ کر جھکایا، اور اچانک حملے کے سبب وہ بھوری چمکتی آنکھوں والی لڑکی ایک دم اتنا قریب آ گئی کہ قیصر کی آنکھیں شاک سے پھیلیں۔ اگر اس نے وقت پر خود کو نہ سنبھالا ہوتا اور دونوں ہاتھ اس کے گرد تکیے پہ جما کر فاصلہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً ہونٹ مس ہو جانے تھے۔ قیصر اس کی سانسوں کی میٹھی سی مہک کو محسوس کرنے لگا۔ نایاب کی حالت خود بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے کوئی نشہ آور چیز دی گئی ہے۔ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، فکر مت کرو، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، مگر نایاب نے اس کی ٹائی پر پکڑ ڈھیلی نہ کی۔ مانا نایاب بہت بری حالت میں تھی جسمانی طور پر، لیکن اس کے باوجود اس کے دماغ ابھی بھی تھوڑا بہت کام کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر قیصر کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اور اس لمحے قیصر کا سانس رک گیا۔ ہر چیز ٹھہر گئی۔ اس نے ایک دو لمحوں کے لیے آنکھیں موند لیں۔ وہ چشمہ لگائے ہوئے تھا جو اس کی میچیور پرسنالٹی پر جج بھی رہا تھا بہت۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تکیے کو کھینچ گیا۔ اس کی سانسیں اب بھاری ہونے لگیں، اتنی بھاری کہ جب وہ گہرا سانس لے رہا تھا تو اس کے چشمے پر وائٹنس آ رہی تھی۔ پورا کمرہ اے سی کے سبب برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن نایاب پھر بھی شدید گرمی محسوس کر رہی تھی۔ نایاب کو اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہوئی۔ اب جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کی سیاہ آنکھیں بہت گہری تھیں، اور وہ نادان لڑکی کہاں جانتی تھی قیصر کے اندر سویا ہوا جگہ بیسٹ جگا دیا تھا اس نے۔ تمہیں دکھ ہوگا بعد میں۔ وہ اب بھی خود کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی کب سن رہی تھی؟ اس نے تو قیصر کی ٹائی اتارنا شروع کر دی۔ ابھی اس نے ٹائی اتارنے کے بعد شرٹ کا بٹن کھولنا ہی چاہا تھا کہ قیصر نے اسی ٹائی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سر کے اوپر سے لگا دیا۔ میں نہیں چاہتا تم صبح اٹھ کر پچھتاوے کا شکار ہو۔ وہ اسے ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا کہ روکنے کی وجہ یہ نہیں، سمجھنے کی، سمجھے کہ اس کی چاہت نہیں، روکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بعد میں پچھتاوے کا شکار ہو۔ قیصر کے ہاتھ پکڑتے ہی وہ بے بس ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کے پاؤں ایک دوسرے سے مسلنا بند نہیں ہوئے۔ قیصر، مجھے اپنی دلہن بناؤ گے؟ اور یہ جملہ سنتے ہی وہ بیسٹ جسے وہ مسلسل روکے ہوئے تھا آزاد ہو گیا مکمل۔ اٹس این آنر فار می، اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے بڑی محبت سے کہہ کر اس نے اپنا چشمہ اتار کر لاپرواہی سے دور پھینکا اور سب سے پہلے اس کی پیشانی پر جھکا۔ سیدھی آنکھ نرمی سے چومنے کے بعد الٹی آنکھ کا بوسہ لیا، اور جب ایک مرد ہونٹوں سے پہلے آنکھوں کا بوسہ لیتا ہے تو دراصل وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی محبت آپ کے جسم سے زیادہ روح سے ہے۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے بچپن میں ہی اسے اپنے سحر میں قید کر لیا تھا۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہیں دیکھنے کے بعد قیصر کو یاد نہیں پڑتا کہ پھر اسے دنیا کی کوئی آنکھ اچھی لگی ہو۔ اب اگلا سین۔ وہ کام کر کے واپس لوٹ رہا تھا جب اس کی نگاہ کنزا کی کار پر گئی۔ پہلے تو سوچا گزر جائے، مگر پھر خیال آیا وہ لڑکی ہے اور رات کے 11 بج چکے ہیں۔ اب اسے یہاں چھوڑ گیا اور خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا معاف کر سکے گا خود کو؟ اسٹیئرنگ پر زوردار ہاتھ مارا، خود پر ہی غصے کی سبب۔ کیوں محبت اتنا بے بس کر دیتی ہے؟ اب وہ پھر ذلیل کرے گی، اور وہ ہوگا۔ یہی سوچ گاڑی سائڈ میں لگائی، بالکل اس کی گاڑی کے پیچھے۔ تم پھر سے؟ زید نے اس بار کوفت بھرا چہرہ بنا کر شیشہ نوک کیا۔ کنزا نے آہستگی سے شیشہ نیچے کیا تھا۔ جیسے ہی زید کا چہرہ نمودار ہوا وہ منہ بسور کر تیزی سے بولی، رات کے 11 بج رہے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے باپ کی روڈ ہے یہ؟ درندے گھومتے ہیں یہاں، کیا نیوز نہیں سنتی؟ یا پاپا کی پری آج ہی آسمانوں سے اتری ہے؟
وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل نہیں رکھ سکا اس کے سامنے. اس کے لہجے میں غصہ بھرا تھا. ایکسکیوز می، آپ ہوتی کون ہیں مجھ پر چیخنے والی؟ وہ جزبز ہو کر، آخر وہ تھا کون اور کس نے حق دیا اسے یوں چیخنے کا اس پر؟ اس لہجے میں تو کبھی اس کے والد نے بھی بات نہیں کی تھی. ایک ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار مرد. تو آپ مجھ پر یوں چیخیں گے؟ وہ دانت کچکچاتے بھپڑ کر استفسار کرنے لگی. تو اور کیا کروں؟ تمہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا میرے پیچھے تو میں کیا کر لیتا؟ کنزا اس اجنبی کو حیرت سے دیکھنے لگی، جو زندگی میں دوسری بار مل رہا تھا اس سے، لیکن باتیں ایسی کر رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی محبت کرتا ہو. زبان گھس جائے گی تمہاری اگر کہہ دو گی کہ مدد چاہیے. زید کے غصیلے لہجے میں کہتے ہی وہ جھم گئی تھی. ڈیڈ کا فون نہیں مل رہا اور نہ کسی فرینڈ کا. گاڑی اچانک خراب ہو گئی. وہ اب جھمے سے لہجے میں اپنی پوری بات پریشانی بتا رہی تھی. میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کنزا نے لچک دکھائی تو اس کا غصہ بھی تھوڑا ہلکا پڑا. اور میری کار؟ اس نے دو بدو فکر مندی سے پوچھا. گاڑی کو لاک کر کے چھوڑ دو یہیں، بعد میں اپنے کسی ڈرائیور وغیرہ سے منگوا لینا. اس کی پوری بات سننے کے بعد بھی وہ گاڑی سے نہیں اتری. کیا؟ اترو گاڑی سے. کیا پوری رات یہیں کھڑے رہنا ہے ہائی وے پر؟ زید کے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی. وہ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، میں کیسے تمہارے ساتھ چل لوں؟ پھر ڈیڈ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت جانور پر بھی اعتبار کر لو مگر آدمی پر مت کرنا. وہ بہت کم ہی پاکستان آیا کرتی تھی، اسپیشل اوکیزنس پر صرف، ورنہ زیادہ تر باہر ہی رہا کرتی. اس کی پوری بات سن زید نے کافی ضبط کرتے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے پیشانی مسلی. آدمی کہا ہے تمہارے ڈیڈ نے؟ میں تو لڑکا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، آ جاؤ. وہ بھی پکا وکیل ٹھہرا. اپنے مطلب کا معنی اخذ کر اسے باہر نکالنے لگا، مگر وہ ابھی بھی پسو پیش میں نظر آ رہی تھی. دیکھو پوری رات نہیں ہے میرے پاس ضائع کرنے کے لیے. چلنا ہے تو چلو ورنہ بیٹھی رہو کار میں جا رہا ہوں. زید ایک گہرا سانس خارج کر اب اس کی جانب دیکھ نرمی سے کہہ رہا تھا. اکیلے کار میں وہ کیا کرے گی؟ خاص طور پر جب اس کا سیل تک آف ہو چکا ہے. یہی سوچ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری. گاڑی لاک کرنے کے بعد وہ زید کے پیچھے پیچھے آئی. او ہیلو، کہاں؟ ڈرائیور نہیں ہوں تمہارے باپ کا، آگے آ کر بیٹھو سیدھے. کنزا بیک پیسنجر سیٹ کی جانب بڑھی تھی جبکہ زید نے اس کے لیے فرسٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا. وہ خاصا اکھڑ سے لہجے میں کنزا کو دیکھ جتاتے ہوئے کہنے لگا، بہت ہی بدتمیز ہو تم. وہ دانت پیستے ہوئے کہتی ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹک کر اس کی جانب آتے ہوئے بولی. استاد آپ جیسا ہو تو شاگرد نے تو ہونہار ہی ہونا ہے. مسکرا کر کہتے سر سے پاؤں کنزا کی آگ لگائی تھی اس نوجوان نے. اگر مدد نہ چاہیے ہوتی اس کی تو یقیناً کرارا سا جواب دیتی وہ بھی. اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سیل چارجنگ پر لگایا. اسے تو علم بھی نہیں ہوگا دل ہی دل زید کتنا خوش ہو رہا تھا اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر. چونکہ وہ پہلی تھی جسے اس نے اپنے ساتھ فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے دیا تھا. گاڑی کا سفر خاموشی سے ہی جاری رہا. کنزا زیادہ بولنے کی عادی نہیں تھی، یا اس سے نہیں بول رہی تھی وہ نہیں جانتا. چونکہ جیسی وہ قیصر کے ساتھ تھی ویسی وہ اس کے ساتھ نہیں تھی. بس اتنا جاننا باقی رہ گیا تھا کہ ریئل کنزا کون سی تھی، وہ جو قیصر کے سامنے تھی یا وہ جو اس کے سامنے تھی آج. پورے 1 گھنٹے کا سفر تھا لیکن اس لڑکی نے اپنا ایڈریس بتانے کے بعد ایک لفظ بھی ادا نہ کیا. زید نے بھی کوئی کوشش نہ کی اس سے بات کرنے کی. اللہ حافظ. جب اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکی اور وہ بغیر کچھ کہے اترنے لگی تو زید تیزی سے بولا، اللہ حافظ. ہلکا سا مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ اپنے گھر کے مین گیٹ میں داخل ہو گئی. یہ 1 گھنٹہ زید کی زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا. بھلے ہی اس نے ایک لفظ نہ ادا کیا ہو، حتیٰ کہ اس مغرور لڑکی نے شکریہ تک ادا نہ کیا، لیکن وہ ساتھ تھی اور یہی بہت تھا. من پسند شخص کسی جادو کی طرح ہوتا ہے کہ بس وہ آیا اور ساری غم و تکلیفیں چھو منتر. اس کے ساتھ گزارا ایک لمحہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں صدیوں کی خوشیوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اندر. اور اس کا بچھڑنا کسی خزاں کی طرح، خزاں بھی وہ جس نے کبھی باہر کا رخ نہ دیکھا ہو. اب اگلا سین. صبح اس کی آنکھ کھلی تو سر ہلکا سا چکرا رہا تھا. وہ اپنا سر پکڑ کر آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی. اسے شاور کی آواز آ رہی تھی. 2-3 لمحے تو وہ سنسی کیفیت میں بیٹھی رہی. اس کے جسم کا پور بری طرح دکھ رہا تھا.
وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی، اور پھر اچانک جیسے کل رات کی یادوں نے ایک کے بعد ایک اسے ہٹ کیا۔ گزری ہوئی رات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چلنے لگی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شرمندگی اس قدر تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ کل رات جو قیصر اس کے روبرو ہوا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ ان سیاہ گہری آنکھوں میں ابھرے جنون کو وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اب وہ قیصر کا سامنا کس منہ سے کرے گی، یہ سوچ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی۔ پھر شاور بند ہونے کی آواز آئی۔ شدت سے دل چاہا کہ بھاگ جائے۔ اگر وہ بھاگ جاتی تو یقیناً قیصر کا کہا سچ ہو جاتا کہ وہ پچھتائے گی صبح اٹھ کر، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ قیصر ایسا سمجھے۔ وہ قیصر کا سامنا کرنے سے بہت ہچکچا رہی تھی اب۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو اپنی نئی عادت کے مطابق پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ شرٹ البتہ اس کے سینے سے سامنے ہی آ کر پہنی، مگر اس کی پشت تھی نایاب کی جانب۔ اٹھ گئیں؟ اس نے شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے استفسار کیا، مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہاں، اس لڑکی کی حلق سے آواز بھی بمشکل ہی نکلی۔ میں نے ڈرائیور کو بلا دیا ہے، تم گھر چلی جاؤ، باقی معاملے کی فکر مت کرنا، میں سنبھال لوں گا سب۔ اسے لگا تھا قیصر غصہ کرنے لگے گا، پوچھے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنے شوہر کو کیسے بتائے گی کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے آئی تھی، چاہے وجہ کچھ بھی تھی، لیکن وہ آئی تھی اس کے پیٹھ پیچھے، وہ بھی ہوٹل میں۔ مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کوئی غصہ کیے، صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر دی کہ گھر چلی جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ تم کچھ نہیں پوچھو گے؟ نایاب چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی اسے ہی سوال کرنے سے۔ ان دو لڑکوں نے تمہیں لفٹ میں انجیکٹ کیا تھا، دیکھ چکا ہوں میں فوٹیج میں، اور پھر تم ان سے بھاگ کر میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہانی لفٹ سے شروع کی۔ نایاب سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ یہ دیکھ چکا ہے کہ وہ لفٹ میں انجیکٹ کی گئی تو پھر وہ یہ بھی دیکھ چکا ہوگا کہ وہ کس کمرے سے باہر نکلی تھی، اور وہ یقیناً یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ یہاں کس سے ملنے آئی تھی۔ جاری ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، اور اچھے سے کمنٹس بھی ضرور کریں۔